ہم نے ایک وہ دیکھا جی کامران بھائی کا بھی ایک شو ہوا کامران شاہد صاحب کا جس کے اوپر سہیل بھائی، اور سہیل بھائی سے آپ کے بہت بہت اچھے مراسم ہیں، بلکہ ایک طرح میں کہوں کہ سہیل بھائی کو راستہ دکھانے میں بھی آپ کا بڑا ہاتھ ہے، اس طرح بھی آئیں گے. لیکن میں پہلے یہ چاہوں گا کیونکہ اس کے اوپر آپ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو آیا تھا، بھی میں نے حال ہی میں دیکھے شو کے اوپر آپ نے ڈسکشن وغیرہ کی تھی. سہیل بھائی کا پوائنٹ صحیح تھا کہ بھائی عمران خان صاحب کی بات ہوئی، اس کے اوپر نعیمہ بٹ نے ایک بات کہی اور وہ سارا کچھ، تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ سہیل بھائی نے جس پوائنٹ آف ویو سے کہا تھا، لیکن پھر اس بات کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا اور اب ہر جگہ وہ پھیل رہی ہے اور وہ سہیل بھائی کی بھی ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے اندر. آپ جی اصل میں احمد جو بہت ہی ایک خوفناک بات ہو گئی ہے نا، وہ ایک بہت پرانا شعر ہے کہ وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. تو اس ملک میں اس قدر حبس ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کی بات کو ٹالریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. سہیل نے ایک انتہائی ہارم لیس بات کی تھی، نہ اس کا مقصد کسی کو ڈیگریڈ کرنا تھا، نہ کچھ. ایک ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں وہ نائمہ بٹ غالباً نعیمہ بٹ ابھی ان کی فلم آئی ہے جی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے تاکہ وہ ایکٹیولی پالیٹکس میں حصہ لے سکیں. ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اچھا سہیل نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی انہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. سہیل نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ سے پہلے ایک بھٹو صاحب بھی ہوتے تھے، جیل میں رہے اور پھانسی لگ گئے. 13 سال زرداری صاحب نے جیل کاٹی. اچھا اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے. بالکل. کامران صاحب نے ایک لقمہ دے دیا، آپ سمجھ لیجئے ان کا شو ہے، ظاہری بات انہوں نے وہی کرنا تھا. know how to put spice in his show اور ٹھیک ہے اوکے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. جی تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی 13-14 سال جو ہیں وہ جیل میں رہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میں کیوں چاہوں گا، میں ایسا کیوں میں تو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پبلکلی چیز ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں بھی اس کا مقصد یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے گھروں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. پالیٹکس کو لے کے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ پیشنس لیول ختم ہو گیا ہے لوگوں کا. جو عمران خان صاحب کے فیور میں ہیں وہ تو پھر انہوں نے تو پھر حد کر دی نا بھائی. ایک آدمی کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس نے دیا ہے، ایک لڑکی ہے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. آپ اس سے اتفاق کریں یا آپ ڈس ایگری کریں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں نا. آپ تو ایک بڑی پر اتنی بیہودہ گفتگو دیکھیں. آئی تھنک پچھلے 15-20 سال سے وہ جو ایک، بلکہ میں تو کہوں گا 20 سال سے بھی زیادہ، ہماری پالیٹکس تو ریونج پالیٹکس کی ہو گئی ہوئی ہے. یہ تو آپ نے ضیاء صاحب کے بعد سے جو ہم لوگوں نے دور دیکھا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں، کیریکٹر اسیسینیشنز ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں اب ہو گئی. اب اس ٹائم پہ سوشل میڈیا نہیں تھا ہمارے پاس، اب سوشل میڈیا ہے، ایوری بڈی ہیز اے وائس، وہ ہر بندہ بول رہا ہے. احمد آپ تو بہت بعد کی بات کر رہے ہیں. جی آپ ہماری ہوش کی بات کر رہے ہیں. جب ہم ہوش میں نہیں تھے تو یہ تو محترمہ فاطمہ جناح کے زمانے سے ہے، پاکستان بننے کے فوراً بعد سے یہ کام شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا، اور انہیں بھی غدار قرار دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت نے ان کا جو نشان تھا وہ لالٹین تھا. تو انہوں نے ایک لفظ بھی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ایک بچ کے گلے میں لالٹین ڈال کے جلوس نکالا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر کیا نہیں ہوا سیاست میں. جی
بھائی گھما پھرا کے آپ الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. مجھے یہ بتائیے کہ فرام ڈے ون اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی پارٹ ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ پولیٹیشنز کی وجہ سے. پولیٹیشنز کی وجہ سے. اگر پولیٹیشنز ان کا ساتھ نہ دیں تو بھائی وہ کیا کریں گے؟ ان کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی نا. آپ تب سے اٹھا کے دیکھ لیجئے. ضیاء صاحب کا دور آیا, اس زمانے میں میاں صاحب تھے, تو میاں صاحب کی وہ تقریر بھی سب کو یاد ہے جو انہوں نے فیصل مسجد کے بعد کی. ہاں جی. اس کے باہر کھڑے ہو کے کی. اور ضیاء صاحب کے ساتھ ان کی ایسوسیشن بھی سب کو پتہ ہے. جی جی. وہ پارٹی بنی, گورنمنٹ ملی, سب کچھ ہوا. اس کے بعد پھر دوسرا دور آیا, پھر پرویز مشرف کا دور آیا تو چودھری برادران مل گئے ان کے ساتھ. وہ تو جی ہمیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں وہی والی بات ہے, یہ ہینڈ ان ہینڈ ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز ہینڈ ان ہینڈ ہی ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو کہہ لیں کہ بھائی دور کی بات ہوتی ہے, آج ان کا دور ہے, آج ان کا دور ہے, بٹ دیو آلویز بن دیئر. کانسٹنٹ تو ہے ہی ہے. دیکھیں وہ ایک آپ کی کوئی لوز بات میرے ہاتھ میں اگر نہیں ہوگی نا, میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں کھیل سکوں گا. آپ جب اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اس وقت ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر وہ تو ایجنسیز ہیں, ان کے پاس تو ثبوت ہوتے ہیں آپ کے. ہاں جی. پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی لیفٹ چلنا ہے تو آپ کو لیفٹ چلنا پڑتا ہے, رائٹ چلنا ہے تو آپ کو رائٹ چلنا پڑتا ہے. بالکل. آپ نہ دیں ساتھ. آپ نے جو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھ کے تارے ہوتے ہیں. جب آپ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو وہ کلپریٹ ہو جاتے ہیں. آپ ان پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں, یہ یوں ہیں, یہ ویسے ہیں, یہ ایسے ہیں. کون ہے جو ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر نہیں آیا؟ کسی ایک کا نام بتا دیجئے مجھے. میرے نہیں خیال کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر بھائی آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ آپ مت کیجئے نا. آپ آپس میں مل جائیے. آپ یہ فیصلہ کر لیجئے کہ بھائی کوئی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دے گا. مر جائیں گے, سب اکٹھے ہو جائیں گے, لیکن ڈکٹیٹر کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. اس وقت آپ شوق میں گورنمنٹ لینے کے لیے, اچھا خان صاحب کیسے آئے تھے, اب پی ٹی آئی والے مجھے بھی گالیاں دیں گے, میری بھی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی اور گندی گالیاں دیں گے, بٹ آئے تو ایسے ہی تھے. سب ایسے آئے. کیسے آئے تھے جی. اور گئے بھی ایسے ہی تھے. کہ پھر سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. اچھا دیکھیں, میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پالیٹکس کا جو ہے نا, ہمارے اسپیشلی ملک کے اندر پالیٹکس جن کا کام ہے انہی کو کرنے دیں, انہوں نے ہی آنا ہے. پاکستان میں صرف دور بدلتا ہے اور کچھ نہیں بدلتا. اور میں آپ کو بتاؤں, سہیل جن کی تعریف کر رہا تھا نا, جی جی, میاں صاحب کی, جی بھائی ہمارا تو پریکٹیکلی تجربہ ہے. ٹھیک ہے. میاں صاحب آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے اتنے سپورٹیو رہے ہیں ہمیشہ کہ اور کوئی حکمران نہیں رہا. انہوں نے ہمیشہ, ایون جب وہ ایگزائل میں تھے اس وقت بھی وہ پوچھتے تھے کہ فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال. اچھا وہ بیمار ہے, اور آپ ٹرسٹ کیجئے کہ وہ بغیر کسی کو بتائے اس کے گھر میں اس کے علاج کے پیسے بھیج دیتے تھے, اپنے ہاسپٹل کی آفر کرتے تھے. تو جو کسی کی اچھائی ہے, اگر کوئی کر رہا ہے تو بھائی آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں اس بات پہ؟ سر وہی والی بات ہے نا, ہم لوگ اب لوگوں کو جج کریں ان کی پالیٹکس کے اوپر, ان کے لیڈرز کے اوپر کہ بھائی تم اگر اس لیڈر کو فالو کرے. حالانکہ ہر کے پاس رائٹ ہونی چاہیے کہ ہاں جی میں نے تینوں گورنمنٹس کو ووٹ دیا ہوا ہے. مطلب بھائی میں نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیا, میں نے پی ایم ایل این کو بھی ووٹ دیا, میں نے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا. بالکل بالکل. ایونچولی ووٹ اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے, چلا وہ ہی رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ ہم لوگ کہہ کے یار سانو ووٹ دیو, بس باقی ہے جیڑا لے آ رہے لے آ رہے. مجھے ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, بہت رسپیکٹ بھی ہے ان کی ہماری نظر میں.
ایم کیو ایم لنڈن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہنے لگی کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں تو چلتی ہوئی بس میں زبردستی دھکا دے دیا گیا, ہم تو اندر زبردستی گھس گئے. میرے خیال آپ کو اب فلم بنانی چاہیے. بھائی آپ نہ گھسے نا, کیوں گھس رہے ہیں؟